أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. پچھلے رکوع سے احکامات کا بیان چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے احکام اور مسائل بیان فرما رہے ہیں اس کتاب ہدایت کے اندر. پچھلے ہفتے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے، ہماری پوری زندگی کا ایک دستور، ہماری زندگی جینے کا ایک قانون ہے. اور اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندگی سے متعلق جو مسائل اور احکامات ہیں وہ سب کھول کھول کر بیان فرما دی. تفصیل کے ساتھ اس پر بات ہوئی تھی گزشتہ ہفتے. کچھ احکامات پہلے بیان ہو چکے ہیں، پچھلے ہفتے بھی کچھ احکامات بیان ہوئے تھے. اس وقت جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایک پہلا مسئلہ جو اب وہ قسم کا ہے. قسم کھانا. ہم قسمیں کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے قسمیں کھا لیتے ہیں. بعض مرتبہ بے ضرورت بھی قسم کھاتے ہیں، بے ضرورت بھی قسم کھا لیتے ہیں. تو پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہماری شریعت کے اندر بلا وجہ قسم کھانے کو پسند نہیں کیا گیا. بلا وجہ اور بے ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے. قسم انسان تبھی کھائے جب کوئی مجبوری ہو، ضرورت پیش آ جائے، قسم کھانا ضروری ہو جائے تبھی قسم کھانی چاہیے. بے ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے. کہ بلا ضرورت قسم کھانا، بغیر کسی مجبوری کے قسم کھانا، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی ہوتی. اللہ کے نام کی بے ادبی ہوتی. اللہ قسم، اللہ قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو ہم بات بے بات قسمیں کھاتے ہیں یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے اور اس کو پسند نہیں کیا گیا شریعت میں. اگر اس کی عادت ہو تو اس عادت کو ختم کرنا چاہیے. قسم انسان اسی وقت کھائے جب اس کی ضرورت پیش آ جائے، اور بغیر قسم کھائے کام نہ چل رہا ہو تبھی قسم کھانی چاہیے. اور جب انسان قسم کھا لے تو اس قسم کو نبھانا چاہیے، اس قسم کو پورا کرنا چاہیے. کہ انسان جو قسم کھاتا ہے، کہ مثلاً کسی نے یہ کہا کہ قسم کھا کر کہ میں یہ کام کروں گا، تو اب اس کام کا کرنا اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے کر، اللہ کو بیچ میں واسطہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہا ہے کہ وہ یہ کام ضرور کرے گا.
تو اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو پورا کرے، تکمیل تک پہنچائے۔ اس کام کو اس نے پورا کر دیا، اس کام کو اس نے پورا کر دیا تو اس نے اپنی قسم کو پورا کر دیا، وہ قسم سے بری ہو جائے۔ اللہ کی قسم میں نماز پڑھوں گا، مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ کی قسم میں نماز پڑھوں گا، ایک اچھے کام کی قسم کھائی ہے، ایک اچھے کام کی قسم کھائی ہے، اب اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ اس نے نماز پڑھ لی، اس کی قسم پوری ہو گئی، اس نے نماز پڑھ لی، اس کی قسم پوری ہو گئی۔ کسی کام کے لیے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب جس کام پر یہ قسم کھائی ہے، اب زندگی بھر اس کی پابندی ہونی چاہیے کہ اب وہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ اگر اس قسم کو پورا نہیں کیا، اگر اس قسم کو پورا نہیں کیا، جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کام کو کر ڈالا۔ مثلا میں کسی نے قسم کھائی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اب زندگی بھر اس کی پابندی کرنی چاہیے اور کوشش کرے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے۔ لیکن اگر کبھی وہ جھوٹ بول گیا، قسم ٹوٹ گئی، اسی کو کہتے ہیں کیا؟ قسم توڑ دی، حانث ہو گیا، اب اس کو کفارہ یمین ادا کرنا ہوگا۔ اس قسم کا کفارہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، آگے اس کا بیان آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ کسی کام کے کرنے پر یا نہ کرنے پر اگر قسم کھا لی، کسی کام کے کرنے پر یا کسی کام کے نہ کرنے پر اگر قسم کھا لی تو اب اس قسم کو نبھانا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جس کام پر قسم کھائی تھی اگر وہ کام کر لیا، جس کام کے نہ کرنے پر قسم کھائی تھی اور اس کو کر لیا، جس کام کے کرنے پر قسم کھائی تھی اور اس کو نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں قسم توڑ دی۔ اب اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، اس کو کفارہ ادا کرنا ہے اپنی اس قسم کے توڑنے کا۔ قرآن کے اندر ایک دوسرے موقع پر آگے وہ آیات آ رہی ہیں، چند رکوع کے بعد اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ قسم کا کفارہ اس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اگر اس نے قسم کا کفارہ ادا نہیں کیا، جو قسم کھائی تھی، جس کام کے کرنے پر قسم کھائی تھی، اس کام کو پورا نہیں کیا، قسم کو پورا نہیں کیا، قسم توڑ دی اور کفارہ بھی نہیں ادا کیا، تو گناہگار ہوگا اور آخرت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو قسم کے کفارے ادا کر دینے سے، قسم کے کفارے کو ادا کر دینے سے انسان آخرت کی پکڑ سے اور آخرت کی گناہ سے بچ جاتا۔ تو پہلی کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی حال میں بھی قسم نہ کھائیں۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قسم نہ کھائیں۔ اچھا کام کرنے کا ارادہ کریں تو اسے کر لیں، برائی سے رکنے کی کوشش کریں، لیکن قسم نہ کھائیں۔ اگر قسم کھا لی کسی وجہ سے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ نہیں پورا کر سکے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، جو کفارہ شریعت نے اس کا بیان کیا، جو کفارہ شریعت نے اس کا بیان کیا ہے، پھر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ کفارہ ادا کرنے سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے اور آخرت کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ یہاں پر جو بات چل رہی ہے، جو آیت ابھی تلاوت کی گئی، اس کے اندر یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ بلا وجہ اللہ کے نام کی بے ادبی نہ کرو، جھوٹی سچی قسمیں کھا کھا کر اللہ کے نام کی بے حرمتی مت کرو، اللہ کے نام نامی کو، اس کے اسم گرامی کو غیر ضروری قسموں کے لیے یا جھوٹی قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ کہ اللہ اور اللہ کی ذات اور اللہ کا نام بہت عظمت والا، اللہ کا نام بڑا عظیم، اللہ کی ذات بہت عظیم۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے یا جھوٹی باتوں کے لیے قسمیں کھانے لگیں تو ظاہر ہے جھوٹی قسم میں تو گویا اللہ کے نام کی توہین کر دی اور بے ادبی کر دی۔
بس یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے، اپنی قسموں کے ذریعے سے اللہ کو یا اللہ کے نام کو ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح فیما بین خلق کے کام کرو، آسان کر سکو۔ زمانہ جاہلیت میں جب یہ قرآن کریم کا جو نزول کا وقت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو حضور کے زمانے سے پہلے زمانہ جاہلی میں، اس زمانے کو زمانہ جاہلی کہتے ہیں جو حضور کی نبوت سے پہلے کا زمانہ، کہ جہالت ہی کا دورہ تھا، جہالت ہی رسم و رواج پر عمل کرتے تھے، کوئی دستور، کوئی زندگی کا لائے عمل اور زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے اور حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جینے کا سلیقہ سکھلایا اور دستور عطا فرمایا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، دین اسلام عطا فرمایا، اور دین اسلام کی ایک مکمل اور جامع ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم سب کو قیامت تک کے لیے عطا فرما دی۔ تو اس وقت ایک جاہلی رسم یہ تھی، عربوں کا رواج یہ تھا کہ نیک کام کے نہ کرنے پر بھی قسم کھا لیا کرتے، نیک کام کے نہ کرنے پر بھی قسم کھا لیا کرتے تھے۔ کیا؟ فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا اور قسم کھا کے یہ بات کہی، فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا یہ کہہ کے قسم کھا لی۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کام کو کر ہی نہیں رہے، حالانکہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا عمل ہے، اچھے عمل کو کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو انسان چھوڑ دے۔ ارے بھائی فلاں عمل نہیں کرتے، آپ نیکی کا کام نہیں کرتے، ارے بھائی کیا کریں، وہ اصل میں ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی یہ کام نہیں کریں گے، اب قسم تو توڑ نہیں سکتے، اب قسم تو توڑ نہیں سکتے، میں نے تو قسم کھا لی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اب میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ کو نیکی کے کاموں سے بچانے کے لیے ایک بہانہ مل گیا، نیکی کے کام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بہانہ مل گیا کہ اس کام کے نہ کرنے کی تو قسم کھا لی میں نے، اب میں کیسا کروں یہ کام؟ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ انسان نیکی کے کام اور ثواب کے وہ کام جن کے کرنے پر اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں کے نہ کرنے کی قسم کھا لے، تو یہ اللہ کا نام کس لیے اس نے استعمال کیا؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے استعمال کیا کہ اللہ سے دور ہونے کے لیے استعمال کیا؟ نیک کام کر کے وہ اللہ کے قریب ہوتا، نیک کام کر کے وہ اللہ کے قریب ہوتا، ثواب حاصل کرتا، لیکن اس نے قسم ہی یہ کھا لی کہ نیک کام نہیں کرے، تو اللہ کے نام کے ذریعے سے وہ اللہ سے اور دور ہو رہا ہے، نیکی کے عمل سے دور ہو رہا ہے، اللہ کے ثواب سے دور ہو رہا ہے، اللہ کی جنتوں سے، اللہ کی رضامندی سے دور ہو رہا ہے، اور بہانہ کس کو بنا رہا ہے؟ اللہ ہی کے نام کو بنا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہو گئی کہ اللہ کا نام بیچ میں لا کر، اللہ کے نام کی قسم کھا کر نیکی کے کام سے اپنے آپ کو روک رہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو وہ اپنی قسم توڑ دے، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم کو پورا کرے گا تو نیکی کے کاموں سے دور رہے گا، کیونکہ اس نے نہ کرنے کی قسم کھا رکھی۔ لہٰذا ایسے موقع پر خدا نہ خواستہ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا ہے تو اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، آگے بات کہی جا رہی ہے، اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ سے توبہ کر لو اور اس قسم کو توڑ دو، لیکن نیک کام سے پیچھے مت ہٹو، نیکی کے کام کو تو کرنا چاہیے آگے بڑھ کر۔ تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یہاں جو جاہلی رسم تھی کہ قسم کھا کر اپنے کو نیکی کے کاموں سے روک لیا کرتے تھے اور نیکی کے کاموں سے محروم کر لیا کرتے تھے، اس سے منع کیا جا رہا کہ اللہ کے نام نامی کو، اس میں گرامی کو، اس عظیم الشان نام کو
پردہ بنا لیا، حجاب بنا لیا، مانع بنا لیا، اب نیکی کا کام نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ ہم نے تو اللہ کے نام کی قسم کھا رکھی ہے، یہ نام نہیں کریں گے. تو اللہ کے نام کو، جو عظمت والا نام ہے، اس کو قسم میں استعمال کر کے اپنے آپ کو نیکی سے روک رہا ہے، اللہ کے قریب ہونے سے روک رہا ہے. یہ ہے موٹا سا مفہوم اس آیت کا کہ اللہ کے نام کو، اپنی قسموں کو پورا کرنے کے لیے حجاب اور پردہ اور مانع مت بناؤ، بلکہ اگر اس طرح کی قسم کھا لیے تو اس قسم کو توڑ دو. معمولی سا کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کر دو اور اس نیکی کے کام کو بڑھ چڑھ کر کرو اور اس کو پورا کرو. تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے ذریعے سے اللہ کے نام کو نیکی کے کاموں سے حجاب اور رکاوٹ مت بناؤ، مانع مت بناؤ. کہ قسمیں کھا کر، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر، جھوٹی چھسی قسمیں کھا کر نیکی کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لو، کہ ایسا مت کرو. نیکی کے کام جو یہاں ذکر کیے گئے، 3 ذکر کیے گئے کہ نیکی ان تبروا، اس میں تمام نیکی کے کام آ گئے. ہر وہ عمل جس پہ اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل، کوئی بھی نیک کام. آپ نے راستے سے پتھر ہٹا دیا، یہ بھی ایک نیک کام ہے. آپ اپنے مسلمان بھائی سے خوش دلی کے ساتھ کھلکھلا کر مل لیے، اس کی خیر خیریت پوچھ لی، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. اور راتوں کو اٹھ کر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام. تو چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام ہو، یہ بڑے سے بڑا نیکی کا کام ہو کہ تم نیکی اور تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا. وَأَن تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا. کوئی کہنے لگے کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے کسی کے درمیان صلح صفائی نہیں کراؤں گا، تو ایک نیکی کے کام سے اپنے آپ کو روک لیا نا. ایک نیکی کے کام سے اپنے آپ کو روک لیا کہ نہیں، کہ اگر آپ کسی کے درمیان صلح صفائی کرا سکتے ہیں، 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان تعلقات قائم کرا سکتے ہیں، ان کے تعلقات اگر خراب چل رہے ہیں تو ان تعلقات کو آپ جوڑ سکتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے. یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس میں بڑا ثواب اللہ کے یہاں سے ملتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کے لیے پردہ مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے کام کرو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے اور جانتے. کہ تم نے کوئی قسم کھائی اور زبان سے کوئی جملہ ادا کیا، اللہ اس کو سن رہے ہیں. جب اللہ اس کو سن رہے ہیں، اللہ سے یہ جملہ مخفی نہیں ہے، تو پھر اب اس قسم کو، کہ اگر یہ نیکی سے بچنے کی قسم ہے تو اس کو توڑ دو اور نیکی کے کام میں لگو. اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو، تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں. میرے دل میں کیا آ رہا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں. تم نے کیا سوچ کر قسم کھائی، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. کیا سوچ کر قسم کھائی ہے تم نے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں. اپنی نیتیں صحیح کرو، اپنی نیت درست کرو. تو مفہوم اور خلاصہ یہی ہے کہ ایک تو قسم نہیں کھانا چاہیے بات بے بات، ضروری ہو جائے تو بات الگ. اور جھوٹی قسم تو بالکل نہیں کھانی چاہیے. جھوٹی قسم تو کھانے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. جھوٹی قسم کو تو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، اور بڑی سخت وعید، بہت سخت وعید ہے اس پر وارد ہوئی. تو جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے؟ مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، پورا عزم ہے، اور پھر میں قسم کھا کے کہوں گا کہ اور کروں گا یہ کام. میرے دل میں نیت یہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور پھر میں قسم کھاؤں کہ نہیں کروں گا. تو پہلے سے ارادہ، پختہ ارادہ دل میں ایک کام کے کرنے یا نہ کرنے کا، اور آدمی اس کے خلاف قسم کھائے، جھوٹی قسم. تو جھوٹی قسم تو
جھوٹی قسم تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ جھوٹی قسم کبھی جان بوجھ کر کہیں کھائی جاتی ہے اور کبھی بھولے سے، غلطی سے، خطا سے ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں پھر قسم کھا کے کہوں میں نے تو نماز پڑھ لی، جھوٹی قسم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی گناہ کا کام کیا، کوئی گناہ کا کام کیا اور جھوٹی قسم کھائے کہنا میں نے تو یہ کام نہیں کیا، جھوٹی قسم ہوئی۔ تو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، کہ جان بوجھ کر یہ جو جھوٹی قسم کھائی جا رہی ہے اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم، کہ یہ گناہ تو توبہ ہی سے معاف، اس کے لیے تو توبہ کرنی پڑے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک ہے جھوٹی قسم کھانا غلطی سے کھا لی، غلطی سے کھا لی، اللہ کی قسم یہ بات ہوئی، اب وہ ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا علم ہی نہیں ملا، مجھے اس کا علم ہی نہیں کہ یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، اور میں قسم کھائے کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ کام ہو گیا، پتہ چلا وہ کام تو ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ غلطی سے جھوٹی قسم کھائی، غلطی سے جھوٹی قسم کھائی، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ انسان کو احساس ہو گیا کہ یہ جھوٹی قسم ہو گئی، توبہ کر لے، استغفار کر لے، معاف ہو جائے گا اس کا گناہ۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اگلی آیت میں اسی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ قسم کھا رہے ہیں، بات بے بات قسم کھا رہے ہیں، ضروری بات نہیں ہے پھر بھی قسم کھا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہو بات بات پہ قسم کھاتے۔ عربوں میں بھی اس کا رواج تھا، زمانہ جاہلی کے اندر عرب واللہ واللہ واللہ، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، واللہ واللہ کہہ کر خوب قسمیں کھاتے تھے، اور بات بات پہ قسم کھاتے، تکیہ کلام بن گیا۔ قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے، قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے، قسم کھانے کی نیت نہیں ہے، ہاں زبان سے نکل رہا ہے بار بار، عادت سی پڑی، یہ یمین لغو ہے، یہ لغو قسم کہلاتی ہے کہ یہ قسم سنجیدگی کے ساتھ نہیں کھائی، ارادے اور قصد کے ساتھ یہ قسم نہیں کھائی، جان بوجھ کر انسان نے یہ قسم نہیں کھائی، بے اختیار زبان سے نکل گئی۔ تو پہلی آیت میں اسی سے روکا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا نام بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بلا وجہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اس کی ہدایت پہلے دے دی گئی۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی قسم کھائی لے، اب اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی اگر کوئی قسم کھا لے اور بات بے ضرورت بھی اس کی زبان سے قسم کے الفاظ ادا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمان، اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں مواخذہ نہیں فرمائیں گے، تمہاری پکڑ نہیں کریں گے تمہاری ایسی بیہودہ قسموں پر، تمہاری بیہودہ قسموں پر، جو بیہودہ قسم کی قسمیں بغیر ارادے کے تم کھا لیتے ہو، بغیر سنجیدگی کے کھا لیتے ہو، بغیر نیت اور ارادے کے، تمہارا قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، اس کے باوجود یوں ہی تم نے قسم کھا لی، تو ایسی بیہودہ قسم کی قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، یعنی آخرت میں اس کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا اور باقاعدہ اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح کی قسمیں کھانے کی کسی کو عادت پڑی ہوئی ہے تو اس کو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نام کی ایک طرح کی بے ادبی ہے، اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمان، میں نے ابھی عرض کیا تھا اور پچھلے ہفتے بھی عرض کیا کہ یہ قرآن کریم دستور حیات، پوری زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے۔ اللہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیان فرماتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، اس کی ہدایت بھی اللہ ہمیں عطا ہے۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ہمارا مزاج کیا ہے، اللہ ہی نے ہمارا مزاج بنایا ہے جس طرح ہمارا جسم بنایا ہے، تو ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ انسان
کہ انسان کا مزاج ہے قسمیں کھانے کا، اور بعض مرتبہ یوں ہی بلا وجہ بھی قسمیں کھاتا ہے انسان۔ اللہ اس کا بھی حل بیان فرما رہا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم پر دار و گیر یعنی سختی نہیں فرمائیں گے، پکڑ نہیں فرمائیں گے تمہاری بیہودہ قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، آگے اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ دار و گیر فرمائیں گے، مواخذہ فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، جھوٹ بولنے کا ارادہ، پہلے سے قصد کر کر ارادہ کر کر تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو، بالقصد اور بالارادہ جھوٹی قسم کھانا، اب چاہے اس کا تعلق پچھلے کسی کام سے ہو یا آگے کے کسی کام سے، کہ انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا رہا ہے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا رہا ہے بالقصد اور بالارادہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے اسی قسم پر اور آخرت میں عذاب ہے، آخرت میں عذاب ہے، کہ انسان نے گناہ کا کام کیا اور قسم کھا کے کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو جھوٹی قسم ہوئی نا۔ کوئی نیکی کا کام کرنا تھا وہ نہیں کیا اور قسم کھا کے کہہ رہے کہ میں نے تو کر لیا یہ کام، تو یہ جو جھوٹی قسم ہے جو انسان جان بوجھ کر کھاتا ہے، ارادہ کر کر کھاتا ہے، کہ اس قسم کا حکم بیان فرما رہے ہیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اپنے دل کے ارادے سے، اپنے قصد سے جو جھوٹی قسم تم کھاؤ گے اس پر اللہ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگی، یا بالقصد اور بالارادہ تم نے کوئی قسم کھائی اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، بالقصد اور بالارادہ کوئی قسم کھائی اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، اس کو توڑ دیا، اس پر بھی اللہ کے یہاں سے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اگر کفارہ ادا کر دیا اس طرح کی قسم کا تب تو ٹھیک ہے، گناہ معاف ہو جائے گا، ورنہ آخرت میں اس پر پکڑ ہوگی۔ اور جھوٹی قسم جو کھائی گئی ہے کہ جھوٹی قسم کا تو دنیا میں کوئی کفارہ نہیں، جھوٹی قسم اگر کسی نے کھا لی، میں نے کیا عرض کیا، ہاں سچی قسم کسی نے کھائی ہے لیکن اس کو پورا نہیں کر سکا تو کفارہ ادا کرنا ہے، اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو یہ تو جھوٹ کھا کر پھر قسم کھا رہا ہے، اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اس میں تو آخرت میں بڑا سخت عذاب اور پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، اس میں تو آخرت میں بڑا سخت عذاب اور پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، تو ایسی قسموں سے بچنا چاہیے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ سخت مواخذہ فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا تھا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہیں، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے، اللہ تعالیٰ تو بہت معاف فرمانے والے ہیں، کہ اگر بغیر قصد و ارادے کے یوں ہی تم نے قسم کھا دی، پہلے سے کوئی قصد نہیں، کوئی ارادہ نہیں، یوں ہی جھوٹ قسم زبان سے یوں ہی نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ غفور ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، معاف فرما دیں گے۔ لیکن جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہو، جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، اس قسم کو پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، جان کے بوجھ کے قسمیں کھا رہے ہو، جو کام نہیں کیے قسمیں کھا کر یہ کہہ رہے ہو، حلف نامے داخل کر کے عدالت میں کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ کیا اور اس پر قسمیں کھا رہے ہو، تو یہ جھوٹی قسمیں تو کہ اللہ کی یہاں اگر اس دنیا میں اس پر سزا نہیں مل رہی ہے تو بے فکر مت ہو کر بیٹھو، اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، تحمل ہے اللہ کے یہاں، اللہ گناہ ہوتا ہوا دیکھ لیتے، سزا نہیں دیتے، آخرت میں بچ جائیں گے کہ ایسا نہیں ہے، آخرت میں پھر حساب دینا پڑے گا اور سزا بھگتنی پڑے گی، کہ آخرت تک کے لیے اللہ نے اس کی سزا مؤخر کر دی ہے، آخرت میں جب پہنچیں گے تو اس طرح کی جو جھوٹی قسمیں دنیا میں کھائی ہیں اور اللہ کے نام نامی کو بیچ میں لا کر جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا وہاں بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ قسم کی ایک قسم یہ بھی تھی یا ہے، عربوں میں اس کا رواج تھا، کیا قسم کھا لی کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا،
شوہر نے قسم کھا لی کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اس سے صحبت نہیں کرے گا، اس طرح کی قسم کھا لیا کرتے تھے اور اس بیوی کو بالکل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ نہ تو طلاق دی، وہ بیچاری معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، نہ تو وہ دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، نہ اس کے حقوق ادا کر رہے۔ عورت کے جو حقوق شوہر کے اوپر اللہ نے رکھے ہیں وہ حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے شوہر، کہ اس کے خرچے کے لیے، نان و نفقے کے لیے، اس کو رہنے کے لیے جو گھر چاہیے اور اس کو جو خرچہ چاہیے روزانہ کا، نہ تو وہ خرچہ اس کو دے رہا ہے، نہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، اور نہ اس کو طلاق ہی دے رکھی۔ ہاں قسم کھا لی اس کے پاس نہیں جائے گا، بیچاری بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، دوسرے سے نکاح بھی نہیں کر سکتی، اور پہلا شوہر جو ہے وہ چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ عورت پر ظلم ہے۔ اس کو ایلا کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں، اور وہی لفظ یہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے کہ جو اس طرح کی قسم کھا لے کہ اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا وہ، کہ یہ قسم اب اس میں کیا ہوتا تھا زمانے جاہلی میں، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ زمانے جاہلی میں عرب لوگ اپنی بیویوں کو معلق کر کے چھوڑ دیتے تھے، نہ ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، نہ ان کو طلاق دے کر رخصت کر رہے ہیں۔ اب وہ عورت بیچاری ظلم میں پستی رہتی تھی، اس کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، اس کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، دوسرے مرد سے وہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ پہلے مرد نے چھوڑا نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جاہلی رسم کا ایک حل بیان کر دیا، اس کا ایک حل بتا دیا ہے کہ دیکھو اگر اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لی ہے، اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اس طرح کی کوئی قسم کھا لی ہے، تو پھر 4 مہینے انتظار کیا جائے۔ کیا 4 مہینے انتظار کیا جائے گا کہ ان 4 مہینوں کے بیچ میں شوہر نے اپنی بیوی کی طرف اگر رجوع کر لیا، پلٹ آیا وہ، چاہے زبان سے چاہے عمل سے، کہ قسم تو خالی کی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، پھر چلا گیا بیوی کے پاس، کوئی بات نہیں، کہ بیوی کے حقوق ادا کرنا یہ تو ایک نیکی کا کام ہے۔ بیوی کا دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو نان و نفقہ دینا، اس کو اچھی طرح اپنے پاس رکھنا، وہ زندگی کی شریک حیات ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تو نیکی کے کام ہے، کرنے چاہیے۔ اگر قسم کھا لی تھی خدا نہ خواستہ، کوئی بات نہیں، واپس پلٹاؤ، یہ طلاق نہیں ہے۔ یہ بات واضح کر دی قرآن کہ قسم کھانے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی اور اس کے اوپر طلاق پڑ گئی اور اب وہ نکاح ختم ہو گیا، کہ نہیں۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہی تھا کہ جو اس طرح کی قسم کھا لیتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اب اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوئی، یہ بدستور اس کے نکاح میں ہے، اس کا اس سے جو تعلق ہے وہ باقی ہے۔ ہاں یہ اگر واپس لوٹ رہا ہے تو کیونکہ اس میں قسم ہے تو کفارہ یمین ادا کر دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا قسم کا کفارہ، جس کو میں نے ابھی بار بار عرض کیا، وہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین۔ انسان جو کھانا خود کھاتا ہے، جیسی اس کی اپنی استطاعت ہے اور جیسا اس کا اپنا خود اپنے گھر کا رکھ رکھاؤ ہے، جس طرح کا کھانا وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو ایک ہی دن میں کھلا دے، صبح اور شام دونوں وقت، دوپہر اور رات کا کھانا۔ ہمارے عرف میں تو دوپہر اور رات کا 2 ہی کھانے ہوتے ہیں، کہ دونوں وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دے، یہ ہے کفارہ یمین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اگر کسی نے قسم کھا لی ہے اور وہ اس قسم کو نہیں پورا کر پا رہا ہے تو 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، چاہے روزانہ ایک غریب کو کھلائے، چاہے ایک ہی دن میں 10 غریبوں کو کھلائے۔ قرآن کی آیت میں ہی آگے فرمایا گیا اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کپڑے، لباس جو ساتر ہو، سطر کو چھپا دے، ایسا لباس فراہم کر دے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا او تحریر رقبہ، تو ایک غلام یا باندی کو آزاد کر۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنے۔ اگر مالی کفارہ ادا نہیں کر سکتا
اگر مالی کفارہ یعنی 10 مسکینوں کو 10 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا پورے دن کا، 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتے، تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ جو قسم اس نے توڑی ہے، قسم پوری نہیں کی اپنی، یہ اس کا کفارہ ہو گیا، 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم کو، تو یہ چھوٹا سا کفارہ ہے یہ قسم کا۔ تو جس مرد نے یہ قسم کھا لی کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، ضرور جائے، اس کے حقوق ادا کرے۔ ہاں جو اس نے قسم کھا لی تھی اس کا کفارہ ادا کر دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 3 روزے رکھ لے، تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے میں اگر وہ واپس اپنی بیوی کے پاس لوٹ آیا، پلٹ آیا، تو وہ نکاح جو تھا پہلے سے وہ باقی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، یہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ لیکن اسی حال میں 4 مہینے پورے گزر گئے، اسی حال میں 4 مہینے پورے گزر گئے اور اس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا، نہ زبان سے نہ عمل سے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو اس نے اسی طرح معلق چھوڑ رکھا ہے، اس کے پاس نہیں گیا، نہ اس سے بات چیت کر رہا ہے، نہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، اور 4 مہینے پورے گزر گئے۔ تو 4 مہینے پورے گزرنے کے بعد اب یہ نکاح ختم ہو جائے گا، وہ نکاح جو تھا وہ ختم ہو گیا کہ اب وہ نکاح ختم ہو گیا، اب یہ بیوی اس کی بیوی نہیں رہی اور یہ شوہر اس کا شوہر نہیں رہا۔ یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر مہلت دے دی گئی۔ غور و فکر کر لو اچھی طرح، زبان سے جو تمہارے ایک لفظ نکل گیا ہے سوچ لو اس پر اچھی طرح، ٹھنڈے دماغ سے، جب تمہارا غصہ اتر جائے، تمہاری حالت نارمل ہو جائے تو مصالحت کر لو، گھر نہ برباد ہونے دو، اپنے عورت پر ظلم مت کرو۔ لیکن اگر 4 مہینے کی مہلت میں، کہ ایک بڑا زمانہ ہے 4 مہینے، 4 مہینے کی مہلت میں بھی تمہوں نے یہی ارادہ کر لیا کہ نہیں بیوی کے قریب نہیں جانا ہے، تو بھائی بس ٹھیک ہے، 4 مہینے کے بعد یہ نکاح ختم ہو جائے گا، 4 مہینے کے بعد یہ نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی اس کی۔ یہ حکم اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ للذین یولون من نسائہم، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں، عورت سے تعلقات قائم کر لیں، تب تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور رحمت فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے حق ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو معاف بھی فرما دیں گے اور رحمت فرمائیں گے اس پر۔ ہاں کہ اس طرح کی اگر قسم کھائی ہی لی تو اس قسم کو توڑ دو، بیوی کی طرف رجوع کرو اور اس سے اچھا تعلق قائم کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اور رحمت و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر بالکل چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا، واپس پلٹنا ہی نہیں ہے بیوی کی طرف، اگر بالکل چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، تم نے جو کہا اللہ اس کو سنتے، اللہ نے اس کو سن بھی لیا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تم نے کس نیت سے یہ قسم کھائی اور کیا تمہارا ارادہ تھا، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں کہ اپنی نیتوں کو درست کرو، کہ اگر 4 مہینے تک بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا تو اب یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ جب یہ نکاح ختم ہو گیا تو اب اس شوہر کے لیے اس عورت کے قریب جانا اب جائز نہیں رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں اس آیت میں آخر میں طلاق کا ذکر آ گیا ہے اور اگلی آیتوں میں طلاق کے احکام بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالی۔ سبحان